بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، خانہ کعبہ کے بارے میں چند ایسی باتیں جو شاید آپ پہلے سے نہ جانتے ہوں۔ خانہ کعبہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر مختلف تصاویر میں نظر آنے والے یہ جو برتن ہیں، جو برتن لٹک رہے ہیں، آخر یہ برتن کس کے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کی تاریخ نہ صرف انتہائی دلچسپ ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے حوالے سے بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو لوگ نہیں جانتے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت بھی ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ کے آئینے میں اس جگہ کو کیا خاص مقام حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے حقائق جن سے آپ لوگ واقف نہیں ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھتے رہیں۔ سامعین، خانہ کعبہ جس طرح سے آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے اور مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں اس کو تعمیر کیا جاتا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ان کو ملنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ اس وقت رسول اللہ نے عرب کے قبیلوں کو ایک خون ریز جنگ سے بچایا تھا اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اندر اس کی دیوار میں نصب کرنے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی آخری مرتبہ تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کی بنیاد کو مضبوط کر کے اس کی چھت کو نئے سرے پر ڈالا گیا تھا۔ یہ اب تک کی وہ آخری بڑی تعمیر ہے جو کہ خانہ کعبہ پر کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتے تھے۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا 1 دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور 1 دروازہ باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے دوسرے دروازے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سامعین، خانہ کعبہ کے مختلف ادوار میں مختلف رنگ بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے تو خانہ کعبہ کو ہمیشہ سے کالے رنگ ہی میں دیکھا ہے، کالے رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوا دیکھا ہے اور ہم کسی اور رنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد سلطنت کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا اور رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ بھی شامل ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کوئی بادشاہ، کوئی حکمران اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ وہ اس خاندان سے خانہ کعبہ کی چابیاں چھین سکے۔ لازماً آپ میں سے اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دور تھا جب خانہ کعبہ ہمیشہ عام عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے خانہ کعبہ کو اب بند کر دیا گیا ہے اور اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے
اور اس میں بھی بس خاص مہمان اور اعلیٰ شخصیات خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی بھی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے وہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تزئین و آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ اور پھر اس سوال کی جانب جس کو بہت بار پوچھا جاتا ہے اور بہت لوگ اس بارے میں مختلف اندازے لگاتے ہیں، ہمیں اندازے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ درست معلومات یہ ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر موجود جو برتن ہیں، جو سونے اور چاندی کے برتن آپ کو لٹکتے ہوئے ان تصاویر میں دکھائی دیتے ہیں، وہ بادشاہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھوائے تھے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلطنتوں کے دور میں سونے کے برتن ہر محل کے اندر رکھے جاتے تھے، تزئین و آرائش کے لیے ان کو وہاں پر رکھا جاتا تھا۔ تو اسی لیے جن بادشاہوں نے ان برتنوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھا، اس کے بعد کے بادشاہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان برتنوں کو وہاں سے نکالا جائے، اور اسی لیے وہ برتن آج بھی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ سامعین، ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے، 1 نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں بھی ایک اور خانہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے بلکہ ہمیشہ ایک نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت حاصل ہوتی ہے۔ سامعین، اسی طرح کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود کو حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا تھا جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اس کو واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہو چکے ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ مکعب نما نہیں ہے، یعنی کیوب شکل کا نہیں تھا۔ خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی ہی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمائے ہوئے پیسے سے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی جائے گی۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکتے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔
جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت میں چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تھا۔ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ میں شامل نہیں ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ اس سے اونچا کیوں ہے، اس کا جواب بھی حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں، یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ پھر اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے دریافت کیا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے رکھا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور بیت اللہ کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ تو محترم خواتین و حضرات، خانہ کعبہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں انتہائی اہم معلومات ملتی ہیں۔ یہ ویڈیو علمی خزانوں سے بھرپور اس لیے تھی کہ اس میں خانہ کعبہ کے متعلق ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کیے گئے جو کہ اکثریت نہیں جانتی۔ اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو میں ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔